بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ امریکہ سے آزادی کا چورن بیچنے والے، حقیقی آزادی کی باتیں کرنے والے، انقلاب کی صدائیں بلند کرنے والے، سپر پاور سے ٹکرا جانے والے اس بات پر فکر مند ہیں کہ کہیں انہیں گرفتار نہ کر لیا جائے۔ جنہوں نے امریکہ سے لڑنا تھا وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور گرفتاری سے بچنے کے لیے حکمت عملی بنا رہے ہیں، اور اتنے خوفزدہ ہو گئے ہیں کہ وہ احتجاجی سیاست بھی بھول گئے ہیں اور لانگ مارچ کرنا بھی بھول گئے ہیں۔ تحریک انصاف نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کا اصل مسئلہ خان صاحب کو گرفتاری سے بچانا ہے، جن کی گرفتاری کے لیے رانا ثناءاللہ صاحب دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف نے کچھ اہم فیصلے کیے ہیں لانگ مارچ اور اپنی سیاست کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے۔ اہم ایشو ملک ریاض کی آڈیو ٹیپ کا ہے جس نے ملکی سیاست میں بھونچال مچا رکھا ہے۔ اس آڈیو لیک نے ثابت کیا کہ اس ملک پر چوروں اور ٹھگوں کا ہمیشہ راج رہا ہے۔ ایک لوٹ مار مچی ہوئی ہے، یعنی جیڑا پنو لال ہے۔ پچھلی حکومت پر بھی کرپشن کے الزام تھے، اور اس سے پچھلی حکومت پر بھی کرپشن کے الزام، اور اس سے پچھلی حکومت پر بھی کرپشن کے الزام۔ تو تین پولیٹیکل حکومتیں کرپشن کے الزامات کی زد میں رہی ہیں۔ جو کرپشن ختم کرنے کے نام پر آئے تھے، جنہوں نے حقیقی احتساب کا نعرہ لگایا تھا، وہ بھی سر سے پاؤں تک کرپشن میں لتھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قوم کو آزادی کا سبق دے رہے ہیں اور خود ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر انقلاب کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ قوم کو ماموں بنایا جا رہا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو جس کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ قوم کو بیوقوف بناتا ہے، قوم کو ماموں بناتا ہے۔ تو بدقسمتی سے پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ایسے کردار موجود ہیں جو کہ قوم کو بیوقوف بنانے کے عادی ہیں، اور سب سے بڑی عدالت سے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے جس شخص نے صادق و امین کا لقب لیا، جس کو عدالت نے سرٹیفائیڈ صادق اور امین کہا، اس پر بھی کرپشن کے الزام نظر آتے ہیں، اور ان کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کرپشن کے لیے خواتین کا سہارا لیتے رہے ہیں۔ یعنی یہ عجب کرپشن کی غضب کہانی ہے پاکستان کو آپ دیکھیں تو پچھلے کئی سالوں سے کرپشن کی داستانیں عوام سنتے آ رہے ہیں، لیکن کرپٹ کون ہے؟ جانے والے، آنے والے، یا اس سے پہلے چلے جانے والے؟ تو کسی کو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جب لوگ کرپشن کر رہے ہوتے تو اس وقت انہیں کیوں نہیں پکڑا جاتا؟ اس وقت ان کی آڈیو کالز کیوں نہیں لیک ہوتی؟ اس وقت ان کی ویڈیوز کیوں نہیں سامنے آتی؟ یہ سب اس وقت کیوں سامنے آتا ہے جب کوئی شخص آنکھوں کا تارا نہیں رہتا، کوئی پیارا نہیں رہتا، جب کوئی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جب اقتدار کی غلام گردشوں میں اقتدار کی لڑائیاں تیز ہو جاتی ہیں۔ تو سوال تو اٹھتے ہیں اور سوال اٹھتے رہیں گے کہ ٹھگ اور نوسر باز اور رنگ باز حکمران جو اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے، انہیں کب سزائیں ملیں گی؟ ان کے خلاف مقدمات کب درج ہوں گے اور کب ان کا حقیقی احتساب ہوگا، چاہے وہ جا چکے ہیں یا وہ جانے والے ہیں یا وہ آنے والے ہیں؟ تو کہنے والے کہتے ہیں پنجاب میں جو بھی فائل کھولی جاتی ہے اس میں سے گوگی کا رولا نکل آتا ہے۔ تو پاکستان کے اندر یہ ایک نئی کہانی کرپشن کے حوالے سے چل رہی ہے، جس میں اس کی داستان تو بہت پرانی ہے۔ پچھلی حکومت کی داستانیں ہم سنتے سناتے رہے۔ خان صاحب ہمیں روز ایک کیسٹ سناتے تھے کہ فلانا 300 ارب کھا گیا، فلانا 200 ارب کھا گیا، اور فلانے کے اوپر 24 ارب کا کیس ہے، اور کسی نے 56 کمپنیاں بنائی ہیں، وہ اربوں روپے ڈکار گیا۔ تو کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 نے نکلا، اور آج بھی اسی قسم کی صورتحال ہے۔ آج بھی خان صاحب کے خلاف کرپشن ثابت کرنے کے لیے مبینہ طور پر آڈیو کالز ہی سامنے آ رہی ہیں۔ ایک پہلے آڈیو کال سامنے آئی، ایک اور آڈیو کال، یعنی دوسری آڈیو کال میں بھی خان صاحب کو کرپٹ ثابت، ویسے تو خان صاحب کے اوپر بڑے الزامات لگتے رہے، توشہ آنے کی گھڑیوں کا انہوں نے خود اعتراف کیا، اور پھر یہ 2018 میں یہ معاملہ ہوا تھا جس میں اب ہیرے کی انگوٹھی کا ذکر آ رہا ہے کہ بیری ٹاؤن کا ایک آفس کھولنے کے لیے خاتون اول نے، جو اس وقت خاتون اول تھی، انہوں نے ہیرے کی انگوٹھی مانگی تھی۔ اس کے بعد ہیروں کے ہار، توشہانے کی گھڑیاں، پینٹنگز اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اس ایک کہانی وہ چل رہی ہے کرپشن کی۔ تو کیا کرپشن کا یہ معاملہ کسی جگہ انجام تک پہنچے گا، یا صرف عوام کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا جاتا رہے گا؟ پچھلے دور حکومت میں بھی بہت سارے کرپشن کے معاملہ سامنے آئے جن میں عوام کو چونا لگایا گیا اربوں روپے کا، لیکن ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اور اصل کیس تو وہ ہے
حکومت جس کے پاس سابقہ حکومتوں کا ریکارڈ ہوتا ہے، پچھلی حکومت جب خان صاحب کی حکومت تھی تو ان سے بھی گزارش یہ کی جا رہی تھی کہ آپ کے پاس حکومت کا پورا ریکارڈ ہے، پوری دسترس ہے ہر ڈاکومنٹ کے اوپر، تو اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو آپ اس کی ڈاکومنٹ نکالیں، اس کے ثبوت نکالیں اور ان کو سزائیں دلائیں۔ لیکن بدقسمتی سے میڈیا کے اوپر سوائے میڈیا کمپین چلانے کے اور کچھ نظر نہیں آیا۔ تو موجودہ حکومت جس کے پاس سب کچھ سارے مسائل موجود ہیں، اور پچھلی حکومت خان صاحب کی جو حکومت تھی ان کے اوپر بہت سارے ایلیگیشن ہیں، تو یہ معاملہ صرف گھڑی اور انگوٹھی کا نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے معاملات تھے۔ یعنی جب پیٹرول سستا تھا تو خان صاحب نے پیٹرول مہنگا بیچا، یہ سب کو یاد ہوگا، اربوں روپے کا وہ سکینڈل ہے۔ اس کے علاوہ چینی، پاکستان میں چینی کی قیمت کیسے بڑھی اور کس طرح اس کو بیرون ملک سمگل کیا گیا، گندم بیرون ملک بھیج کے پاکستان میں آٹے کا بحران پیدا کیا گیا، ادویات کی قیمتیں بڑھانے کے لیے ادویہ ساز کمپنیوں سے اربوں روپے کمیشن لیا گیا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے کیسز موجود ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے یعنی ایسے کیسز جن کا مقصد صرف بدنام کرنے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب اور ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ پچھلے کئی دنوں سے مقتدر حلقوں کے خلاف کمپین چلا رہی ہے، اور اب اس کمپین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ہلکا سا ٹیزر چھوڑا گیا ہے، ایک آڈیو چھوڑی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ اگر آپ باز نہیں آئے، یعنی اگر آپ نے اپنی حدود سے تجاوز کیا تو پھر آڈیو کے بعد وہ مبینہ طور پر ویڈیوز بھی سامنے آ سکتی ہیں۔ تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ یہ بہت کچھ جو ہوتا ہے، جب بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ اس وقت کیوں نہیں سامنے لایا جاتا؟ یہ ہے وہ کویسچن جو کہ اب اٹھایا جانا چاہیے اور اس پر بات ہونی چاہیے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ عمران خان کرپٹ ہیں یا نواز شریف کرپٹ تھے یا ان سے پہلے جانے والے کرپٹ تھے، مسئلہ تو یہ کہ اصل مجرم کون ہے، وہ جو چوری کر رہے ہوتے ہیں یا وہ جو چوری ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر خاموش رہتا ہے۔ تو 3 دن سے جو گالیوں کا ٹرینڈ چل رہا تھا اس کا جواب تو کہیں نہ کہیں سے آنا ہی تھا، تو وہ جواب آ گیا ہے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ایک طرف کرپشن کی کہانی چل رہی ہے اور دوسری طرف حکومت اپوزیشن کو مذاکرات کی اور سیاسی ڈائلاگ کی دعوت دے رہی ہے، جو کہ پاکستان کے سیاسی ماحول کے لیے بڑا ضروری اور بڑا اچھا اقدام ہے۔ لیکن جن لوگوں کو سیاست نہیں آتی ہو، جن لوگوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہو، جو خود کو قوم کا لیڈر سمجھتے ہو، قوم کا رہبر سمجھتے ہو، وہ سیاسی معاملات میں اپنے مخالفین کے ساتھ نہ پہلے ہاتھ ملانے کو تیار تھے نہ اب ہاتھ ملانے کو تیار ہے۔ تو حکومت کی طرف سے سیاسی ڈائلاگ کی پیشکش اپوزیشن نے ٹھکرا دی ہے۔ حالانکہ اس کو ایک گڈ فیتھ میں لینا چاہیے تھا، جو اگر پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں آپ اور پاکستان کے سیاسی حالات کو آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو الزام تراشی کی سیاست ہے اس کو اگر آپ ایک طرف رکھیں اور مقدمے بازیوں کو ایک طرف رکھیں، جو کہ جن کے بارے میں یہ گمان ہے کہ اس میں سیاسی انتقام کا پہلو شامل ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اپوزیشن حکومت کو نہیں مانتی، حکومت اپوزیشن کو نہیں مانتی تھی۔ جب یہ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت خان صاحب ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، اور اب یہ اپوزیشن میں آ گئے ہیں، اب بھی خان صاحب حکومت کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وزیر اعظم نے جو اپوزیشن جماعتوں کو یا سب کو جو یا تمام سٹیک ہولڈر کو گرینڈ ڈائلاگ کی دعوت دی ہے، یہ شاہد خان عباسی نے 2-3 روز پہلے بات کی تھی کہ گرینڈ ڈائلاگ کرنا چاہیے، یعنی تمام سیاسی سٹیک ہولڈر کو یا غیر سیاسی سٹیک ہولڈر کو، جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں، جو سیاسی ادارے ہوتے ہیں، سب کو مل بیٹھ کے ایک ڈائلاگ کرنا چاہیے۔ یہ ڈائلاگ ایکچولی جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے، اس کو اگر آپ سیریسلی دیکھیں تو یہ بڑی اچھی تجویز ہے، لیکن خان صاحب اپنی ضد پہ کھڑے ہیں اور حکومت کے بارے میں ان کا گمان یہ کہ یہ زبردستی مسلط کی گئی، ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو مینڈیٹ لینے کے لیے وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں، لیکن وہ تمام تر کوششوں کے باوجود الیکشن کرانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ جتنی انہوں نے کمپین کی، جلسے کیے، مارچ کیا، اپنے کارکنوں کے اوپر انہوں نے لاٹھی چارج اور یہ سب چیزیں ہوئیں، اس کے باوجود وہ نہ الیکشن کا مطالبہ یعنی پورا کرا سکے، نہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے تجویز دی ہے کہ اچھے لوگ کسی بھی حکومت کے ساتھ کام کریں تو اسے سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے، تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ گرینڈ ڈائلاگ کرنا چاہیے، معیشت مضبوط کرنے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ 75 برس کے بعد بھی ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا
کیا ہر چیز پر سیاست کرنی ہے؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے کہ ہر چیز پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. جیسے معیشت کے معاملے میں سیاست نہیں ہونی چاہیے, ملک کے مفاد کے معاملے میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے, یہ بات حقیقت ہے. لیکن ہمارے یہاں سیاست ہوتی ہی معاملات پر ہے. جب خان صاحب حکومت میں تھے تو ان کو مہنگائی نظر نہیں آتی تھی, جب وہ اپوزیشن میں آئے تو ان کو مہنگائی نظر آنا شروع ہو گئی ہے. جب موجودہ حکومت اپوزیشن میں تھی تو ان کو مہنگائی بہت بری لگتی تھی. جب یہ حکومت میں آئے ہیں تو اب انہیں یہ مہنگائی مجبوری لگتی ہے اور ضروری لگتی ہے, اور ملک بچانے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ناگزیر ہے. تو عوام کدھر جائیں؟ اصل مسئلہ تو عوام کا ہے. جو قرض لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم پچھلوں کا قرض اتارنے کے لیے قرض لے رہے ہیں, اور ہر آنے والا جانے والے کی ناکامیوں کو گنواتا ہے. لیکن وہ آنے کے بعد جو ہے وہ بھی اپنے ان وعدوں کے اوپر یا ان باتوں کے اوپر پورا نہیں اترتا جن وعدوں کا ان سے پورا کرنے کی توقع کی جاتی ہے. تو گرینڈ سیاسی ڈائلاگ ایک بڑی مثبت تجویز ہے. ہاں صاحب کو اب ضد چھوڑ کے اس کے اوپر آ جانا چاہیے. انہیں اس بات کی سمجھ تو آ گئی ہے کہ وہ اسٹریٹ پاور سے چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے وہ چیزیں تبدیل کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو پی ڈی ایم نے ثابت کیا کہ وہ جب تک اسٹریٹ پاور کرتے رہے تو ان کو بھی کچھ زیادہ حاصل وصول نہیں ہوا. لیکن جو انہوں نے اچیو کیا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے فوج کی سیاسی معاملات میں مداخلت ختم کرا دی, اور یہ اچیومنٹ بہت بڑی تھی. لیکن اینڈ آف دی ڈے وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود نہ ہوتے تو پھر یہ تبدیلی نہ لا سکتے. تو پارلیمنٹ کے اندر رہنا ان کا کام آ گیا. تو اب خان صاحب کو بھی پارلیمنٹ کے اندر رہنا چاہیے. لیکن خان صاحب پتہ نہیں کن لوگوں کی باتوں میں ہے, یا وہ ان کا اپنا نظریہ کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں رہنا چاہتے. ان کا خیال یہ کہ یہ پارلیمنٹ کو قابل نہیں ہے, نیا الیکشن ہوگا تو عوام کی اکثریت انہیں منتخب کر لے گی اور وہ 2/3 اکثریت سے پاکستان کے حکمران بن جائیں گے. تو اگر پاکستان کے عوام انہیں 2/3 اکثریت دینا چاہتے ہیں تو اس میں کسی کو کوئی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ عوام کا مینڈیٹ لے سکتے ہیں, لیکن مینڈیٹ لینے کا ابھی وقت نہیں آیا, کیونکہ الیکشن کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. الیکشن ہر وقت ہر کسی کی خواہش پہ نہیں کیے جا سکتے. تو سیاستدانوں کو تحمل بردباری سے اور صبر سے کام لینا پڑتا ہے, کیونکہ ملک جو ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو پورے ملک کے نظام کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا. یعنی ہر چیز بدلتی ہے, مینجمنٹ بدلتی ہے, بیوروکریسی بدلتی ہے, لوگ بدلتے ہیں, پرانے لوگوں کی جگہ نئے لوگ آتے ہیں, ڈاکومنٹ بدل جاتے ہیں, کچھ فائلیں رہتی ہیں, کچھ غائب ہو جاتی ہیں, تو بہت کچھ بدل جاتا ہے. تو الیکشن اس لیے 5 سال بعد رکھے جاتے ہیں, ورنہ الیکشن ہر 6 مہینے بعد بھی کرائے جا سکتے ہیں, ہر سال بعد بھی کرائے جا سکتے ہیں اگر کسی کی خواہش ہوئی سال بعد الیکشن ہو. اور بہت سارے جو چھوٹے موٹے ادارے ہیں جیسے کلبز ہوتے ہیں تو وہاں ہر سال سالانہ الیکشن ہو جاتے ہیں, ایسوسیشن کے سالانہ الیکشن ہو جاتے ہیں. تو چھوٹے موٹے الیکشن تو کرائے جا سکتے ہیں, لیکن پورے ملک کا نظام تبدیل کرنا, تو نظام کو 5 سال تک استحکام دینا بڑا ضروری ہوتا ہے. تحریک انصاف نے بنی گالہ میں جو اجلاس ہوا اس کی کچھ کہانی میں نے پچھلے ولاگ میں بتا دی تھی کہ تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. جو پنجاب میں بائی الیکشن ہوگا 20 سیٹوں پر وہ لڑے گی, لیکن قومی اسمبلی رکنیت سے استعفوں کے لیے وہ اسپیکر کے سامنے پیش نہیں ہوں گے اور گرینڈ ڈائلاگ نہیں کریں گے. تو یہ ان کی اجلاس کی کہانی یعنی لب لباب تھا. لیکن اصل کہانی یہ تھی کہ اجلاس میں خان صاحب کی گرفتاری سے کیسے بچنا ہے اور ان کو کیسے یعنی رانا ثناء اللہ ان کو پکڑ نہ سکیں. ان کو خدشہ یہ کہ رانا ثناء اللہ نے گرفتار کر لیں گے اور پھر جب وہ گرفتار ہوں گے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا. تو یہ ان کے خدشات ہیں. حالانکہ ان خدشات کی ان کو زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے. کل رات بھی بنی گالہ میں یہ اطلاع تھی کہ کارکن پہنچے بڑی تعداد میں, اور خان صاحب بے چینی کی انہوں نے رات گزاری, کیونکہ انہیں یہ پریڈکشن کی گئی تھی نا. ویسے باوروان نے تو پریڈکٹ کیا تھا. خان صاحب کے لوگ کہتے ہیں جی بڑا خطرناک اگلے سے 24 سے 48 گھنٹے اور رات کو چھاپا پڑ سکتا ہے, گرفتاری ہو سکتی ہے. تو رات کو کچھ چھاپا تو نہیں پڑا بنی گالہ میں, نہ ہی کسی نے کوئی گرفتاری کی. رانا ثناء اللہ کہہ چکے تھے کہ ہم نے سیکورٹی دینی ہے, وہ دے دیں گے. جب ان کی ضمانتیں ختم ہوگی تو پھر دیکھیں گے انہیں گرفتار کرنا ہے کہ نہیں کرنا, لیکن تب تک ہم انہیں گرفتار نہیں کریں گے. تو اس کے بعد بھی تحریک انصاف کی صفوں میں اطمینان کا عنصر نہیں پایا جاتا تھا. تو بنی گالہ کو اب بھی کارکنوں کے حصار میں رکھا گیا کہ کہیں وہ گرفتاری نہ ان کی ہو جائے.
تو اس قدر یعنی تحریک انصاف بے یقینی کا شکار ہے، اور اب ان کی احتجاجی سیاست اور لانگ مارچ جو ہے وہ تو نکل گیا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ گرمیاں نکال کے اب وہ کریں گے جو کچھ کریں گے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر انہوں نے انتظار ہی کرنا ہے 4-5 مہینے، تو پھر ان کو پارلیمنٹ میں آ جانا چاہیے تاکہ حکومت کو وہ ٹف ٹائم دے سکے۔ اپوزیشن کا بڑا رول ہوتا ہے، اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، حکومت کے کوئی ایسا کام جو حکومت ناجائز کر رہی ہو اس کو روکنے میں اپوزیشن کا بڑا رول ہوتا ہے۔ تو خاص صاحب کو اگر سیاسی طور پر زندہ رہنا تو ان کو یہ رول نبھانا چاہیے، لیکن وہ اس کے قائل نہیں ہے، اسی لیے ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ باقی سیاسی جماعتوں سے الگ نظر آتا ہے، اور لوگ اسے غرور، تکبر اور گھمنڈ، ضد اور انا، یہ سب خطابات، القابات انہیں بلا وجہ نہیں دیتے، یہی وجہ ہے۔ ورنہ خان صاحب میں اور کیا خرابی ہے؟ خان صاحب میں کچھ زیادہ جس طرح باقی دوسرے سیاستدان ہیں اسی طرح کی ان میں بھی عادات و خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ اب ایک اور بڑی اہم خبر جو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے بھارت کے بی جے پی جو حکمران جماعت ہے ان کی طرف سے گستاخانہ بیان دیا گیا۔ یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جس میں ایک بی جے پی کی ترجمان نپور شرما، انہوں نے ایک ٹی وی چینل میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے متنازع گفتگو کی تھی۔ تو اس کے اوپر یعنی کچھ روز گزرنے کے بعد اب آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر یعنی غصہ اور بڑھ گیا، اور پوری مسلم امہ کے اندر یونانیمسلی اس کے اوپر احتجاج کیا جا رہا ہے، اور عرب ممالک میں اس کے اوپر بہت شدید احتجاج کیا جا رہا ہے، اور انڈیا میں بھی اس پہ احتجاج ہو رہا ہے، انڈین مسلمان اس پہ باقاعدہ احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ عرب ممالک نے بائیکاٹ انڈیا کی مہم چلا دی ہے، اور جتنے عرب ممالک ہیں ان کے سٹور سے انڈین جو پروڈکٹس ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ تو بھارت کے مختلف شہروں میں احتجاج، ہنگامہ رایی بھی ہوئی ہے، پولیس نے 1500 مسلمانوں کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، درجنوں گرفتار کر لیے ہیں۔ تو کانپور میں احتجاج کی کال پر سخت سیکورٹی لگائی گئی ہے، اس میں کچھ گروپوں میں آپس میں جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں، آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ہے، بریلی میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، مسلمان مظاہرین میں پتھراؤ کیا گیا ہے۔ تو مسلمان کمیونٹی کے میجورٹی کے جو شہر ہیں وہاں پہ یہ احتجاج جاری ہے۔ تو عرب ممالک نے اس پر شدید احتجاج کیا، مصر، سعودی عرب، قطر، بحرین، کویت، اس میں بائیکاٹ انڈیا کی مہم چلی ہے، اور جو مفتیان اسلام ہیں انہوں نے اس کے اوپر سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ قطر نے تو باقاعدہ بھارتی سفیر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ مفتی اعظم عمان احمد بن الخلیلی، انہوں نے یہ اپیل کی تھی کہ بھارتی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جائے، کیونکہ بی جے پی کے ترجمانوں نے جو گفتگو کی ہے اس پر جو ہے وہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے۔ انڈین گورنمنٹ نے نوپور شرما کی بنیادی رکنیت معطل کر دی ہے، جبکہ دہلی میں بی جے پی کے میڈیا ہیڈ نوین جندال کو بھی، جنہوں نے اس کے اوپر یعنی بعد میں گستاخانہ ٹویٹ کیے، ان کو بھی پارٹی کی رکنیت سے نکال دیا گیا۔ یہ سب اس وقت ہوا جب عرب ممالک نے ریئیکٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے اس نوپور شرما کو باقاعدہ مودی سرکار جو ہے وہ ان کی بیکنگ کر رہی تھی، ان کو سپورٹ کر رہی تھی کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مسلمان ممالک میں اس کے حوالے سے بہت شدید ریئیکشن پایا جاتا ہے۔ تو پاکستان گورنمنٹ نے بھی اس پہ ریئیکٹ کیا ہے، عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور سبھی اس کے اوپر اپنا ریئیکشن دے رہے ہیں۔ وہ دیر سے دے رہے ہیں لیکن دیر آج درست آئے، جیسے جیسے لوگوں کے علم میں آتا جا رہا ہے، کیونکہ بہت لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں تھی، لیکن اب یہ بات چونکہ ہائی لائٹ ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر مسلمان جو ہے وہ شدید احتجاج کر رہے ہیں، اور مودی سرکار کو یعنی ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ان دو لوگوں کے خلاف مزید کارروائی کرے، اور ظاہر ہے یہ جو گستاخانہ حرکتیں کرتے ہیں ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے، صرف یہ نہیں کہ ان کو آپ اپنی پارٹی سے نکال دیں، باقاعدہ اس پر معذرت جو ہے وہ جب تک نہیں آئے گی تو میرا نہیں خیال کہ مسلمانوں کو غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ تو بھارتی حکومت جو ہے اس کو معاشی طور پر شدید جو ہے اس کا یعنی نقصان پہنچ رہا ہے، اور پچھلے کچھ روز سے بھارتی پروڈکٹ جو ہے وہ عرب ممالک کے تمام سٹور سے ہٹائی جا چکی ہیں، اور ان اشیاء کا بائیکاٹ کیا جا چکا ہے۔
ایک اور خبر یہ کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو کہ آج ہونا تھا اس کی تاریخ تبدیل کر دی گئی ہے. یہ اب 9 جون کو اجلاس ہوگا. اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے اپنے صوابدیدی اختیارات کے تحت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں تبدیلی کی ہے. پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اس لیے بلایا گیا تھا کہ حکومت نے جو قوانین میں ترمیم کی ہے، نیب کے قوانین میں اور الیکشن ایکٹ میں جو قومی اسمبلی میں ترمیم کی گئی تھی، ان ترمیم کو صدر مملکت نے ایکسیپٹ نہیں کیا، یعنی انہوں نے اس کو واپس بھیج دیا. تو اب یہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی. تو منڈے کو اس کا اجلاس بلایا گیا تھا، لیکن اب وہ اجلاس منسوخ کر کے اس کو 9 جون کو رکھا گیا ہے. تو صدر مملکت کی جانب سے بھیجے گئے دونوں بل اس مشترکہ اجلاس میں پیش کیے جا سکتے ہیں. اور ایک اور خبر یہ کہ جماعت اسلامی نے مہنگائی اور سیاستدانوں کرپشن اور سودی نظام کے خلاف بڑے عوامی مارچ کا اعلان کر دیا ہے. امیر جماعت اسلامی ساجد الحق نے اتوار کے روز پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس نظام اور سسٹم کے خلاف عوام سے رجوع کر رہے ہیں. 11 جون کو لاہور سے مہنگائی، کرپشن اور سودی نظام کے خلاف مارچ کے لیے نکلیں گے. تو یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر مسائل اتنے ہیں کہ ان مسائل کے حل کے لیے عوام کو سڑکوں پر نکلنا پڑتا ہے. حکومتیں وہ مسائل حل نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے حکومتیں اسٹیبل نہیں ہو پاتی. اب مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مہنگائی بڑی ہے اور مہنگائی کے خلاف احتجاج بھی کیا جا رہا ہے. لوگ باہر بھی نکلیں گے، جماعت اسلامی باہر نکل رہی ہے، کوئی اور جماعت باہر نکل رہی ہے. تو اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی نے نواز شریف کے خلاف سپریم کورٹ گئی تھی، لیکن پچھلے دور حکومت میں جب بہت مہنگائی ہو رہی تھی تو ہم نے جماعت اسلامی کو مہنگائی کے خلاف زیادہ سراپا احتجاج نہیں دکھا. آخری دنوں میں جب خان صاحب کی حکومت ذرا ان پاپولر ہو رہی تھی تو اس وقت جماعت اسلامی نے ہلکا پھلکی موسیقی نظر آئی ان کی طرف سے کہ انہوں نے احتجاج کیا. لیکن بنیادی طور پر جماعت اسلامی کو تحریک انصاف کا ہی ایک ونگ سمجھا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں. خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی اتحادی جماعت بھی رہی ہے. تو اب یہ مہنگائی ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ سیاست کر سکتا ہے اور مہنگائی ہے بھی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حکومتوں کو وقت دینا یا حکومت کو اتنی جلدی ان کے خلاف لانگ مارچ کرنا یا باہر نکلنا، احتجاج کرنا، یہ بنیادی طور پہ چیزوں کو ڈی سٹیبلائز کرتا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جماعت اسلامی کو ابھی سے باہر نکل کے اس کے اوپر لانگ مارچ اور عوامی مارچ کر کے احتجاج حق ہے، جماعت اسلامی کا بھی حق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا یہ حق نہیں ہے، لیکن میرا خیال یہ کہ یہ قبل از وقت ہے، حکومت کو ٹائم دینا چاہیے. کچھ اچھی خبریں بھی آ رہی ہیں. اچھی خبر تو یہ ہے کہ پاکستان نے بہت سارے ممالک کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر کر لیا ہے اور ناراضگیاں دور کر لی ہیں. چین کے ساتھ، ترکی کے ساتھ شہباز شریف نے دورے کر کے ناراضگیاں ختم کی ہیں اور چیزوں کو ری شیڈول کیا، ایون یو اے ای کے ساتھ بھی. اور ایک خبر اب یہ کہ قطر بھی اس میں شامل ہو رہا ہے اور قطر بھی آپ کو 3 سال کے لیے ادھار گیس دے رہا ہے. یعنی پاکستان کو LNG مل جائے گی اور مناسب ریٹ پہ ملے گی اور 3 سال کے کریڈٹ پہ ملے گی. اس کے علاوہ قطر ایک بڑی رقم پاکستان کو لینڈ کرے گا جو کہ پاکستان کے بینکوں میں رکھے جا سکے گے تاکہ پاکستان کی جو ریمیٹنس ہے وہ ذرا اپ ہو جائے، جس طرح چین اور UAE نے پاکستان کے اندر بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اچھی خبر ہے کہ پاکستان کی معاشی حالات کے لیے ہاتھ پاؤں مارے جا رہے ہیں. سیاسی ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ معاشی ڈائلاگ جو ہے وقت کی ضرورت ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور جب تک معیشت جو ہے اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات بلا کر نہیں بیٹھیں گی، یہ پاکستان کی معیشت کسی صورت درست نہیں ہو سکتی. میاں معین شاہ کا ایک انٹرویو آ رہا تھا، بہت بڑے صنعت کار ہیں، ان کی گفتگو سننے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ پاکستان کا مسئلہ کرپشن نہیں ہے بلکہ پاکستان کا مسئلہ انکمپیٹنس ہے، نااہلی ہے. اور خان صاحب کی حکومت پہ یہی الزام تھا کہ وہ ان کی حکومت میں کمپیٹنس نہیں ہے، انکمپیٹنس زیادہ ہے. موجودہ حکومت کے حوالے سے یہ کویشچن مارک نہیں ہے کہ وہ انکمپیٹنٹ ہے، یہ کمپیٹنٹ ہیں، تجربے کار ہیں اور ان کے بارے میں یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو مشکل حالات سے نکال لیں گے. لیکن اس کے لیے انہیں وقت جو ہے وہ درکار ہے. ہر چیز میں وقت لگتا ہے، لیکن اگر آپ جذباتی ہو کہ فوراً سڑکوں پہ نکل آئیں گے تو اس کا حل کیا ہے؟
اگر آج حکومت کل چھوڑ دیتے ہیں جی ہم حکومت نہیں کرتے، الیکشن میں چلے جاتے ہیں، تو ملک اور نیچے جائے گا۔ پاکستان کے ساتھ کوئی یعنی دنیا جو ہے وہ اپنے معاملات کو لے کر نہیں چلے گی۔ تو جب تک حکومتیں اسٹیبل نہیں ہوتی، خواہ وہ کچھ عرصے کے لیے ہوں، وہ سال ڈیڑھ سال کے لیے بھی ہوں، لیکن ان میں اگر استحکام نظر آتا ہے تو پھر لوگ آپ کے ساتھ کاروبار کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات بہتر کرے اور ہمیں یہ جو آڈیو ویڈیو ٹیپ اور اس طرح کی جو کرپشن کی داستانیں، عجب کرپشن کی غضب کہانیاں ہیں، ان سے بچائے اور حقائق کی دنیا میں واپس لے کر آئے۔ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔